السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم. جنید یار، آج شو شروع کرنے سے پہلے میں تمہارے ساتھ بھی اور ناظرین کے ساتھ بھی کچھ یادیں شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ وہی دن ہے، وہی مہینہ ہے جس میں ہم پچھلے سال ہمارے بہت سے ساتھی ہمیں چھوڑ کے اس دنیا سے چلے گئے، جس میں لیاقت سولجر صاحب تھے، خیام سرحدی صاحب تھے، ببو برال صاحب تھے، مستانہ صاحب تھے، اور معین صاحب کی تو آج برسی بھی ہے. چینلز کے اوپر دڑا دڑ لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں، اور واقعی وہ یاد رہنے والے فنکار تھے اور انسان اتنے پیارے خوبصورت تھے کہ یار کیا بات ہے. تم یقین کرو، یہ جو ایک سال گزرا ہے نا ان لوگوں کو ہم سے بچھڑے ہوئے، اس ایک سال میں کئی جگہوں پہ، کئی گفتگوؤں میں، کئی مواقع ایسے آئے ہیں کہ مجھے یہ لوگ بڑے یاد آئے. مطلب معین اختر صاحب جیسا شگفتہ مزاح پیش کرنے والا بندہ، اور ہر لفظ تول کے بولنے والا، ہر لفظ، ہر فکرہ نہیں، ہر لفظ تول کے بولتے تھے. ایسے اللہ فنکار تھے کہ کئی ڈرامے دیکھ کے یاد آیا کہ یار یہ کردار اگر معین صاحب ہوتے تو وہ کرتے تو ہو یہ امر ہو جاتا کردار. بے شمار ایسے ڈرامے دیکھے ہیں، بے شمار ایسی میٹنگوں میں گفتگو ہوتے ہوئے یہ سوچا کہ یار معین اختر صاحب کتنی پیاری گفتگو کرتے تھے. اور معین صاحب کی شخصیت کا خاصہ یہ تھا کہ بہت بولتے تھے، لگاتار بولا کرتے تھے، لیکن ایک لفظ بھی بغیر ناپے تولے نہیں بولتے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ہمارے ہاں تو مزاح نگاری کا یہ المیہ رہا ہے نا، ایک بہت بڑا یعنی طبقہ ہے مزاح نگاروں کا، مزاحیہ اداکاروں کا، سٹیج ایکٹرز کا، کہ وہ مزاح نگاری کو پھکڑ پن کے یعنی ہم پلہ کر دیتے ہیں. لیکن ان کی خوبصورتی یہی ہوتی تھی کہ کسی ایک لفظ پہ بھی آپ اعتراض نہیں کر سکتے تھے کہ یہ لفظ انہوں نے غلط بول دیا. ہوئے اور اتنی خوبصورت بات، ایسی خوبصورت انداز میں تنقید، اور بہت بڑے جملے، بڑے وزنی جملے اور بڑے خطرناک جملے بول جاتے تھے، مگر لفظ ایسے ہوتے تھے، ادائیگی ایسی ہوتی تھی کہ آپ اس کو ڈائجسٹ آرام سے کر سکتے ہیں اور اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی ایسا خطرناک جملہ بولا ہے جس سے کوئی گرفتاریاں ہو گئی ہیں، یا کوئی ایسا حلال علیہ ہو گئی ہے کوئی، یا دوسری طرف سے کوئی تنقید شروع ہو گئی ہے. بڑی زبردست قسم کے کاٹدار جملے بولا کرتے تھے. ضیاء الحق کے دور میں، اس کے بعد بھی ان کے جملوں کی اور لفظوں کی جو کاٹ تھی وہ تو لاجواب تھی. اچھا تم یقین کرو کہ اب ٹاک شوز میں سیاست پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، یا اخبارات میں یا چینلز پہ جب سیاستدانوں کے بیانات داغے جا رہے ہوتے ہیں، بخدا مجھے اس وقت بھی معین اختر یاد آتے ہیں کہ یار کہاں گئے وہ لوگ؟ کیا ان لوگوں نے ان فنکاروں سے کچھ سیکھا نہیں ہے؟ فنکار بہت کچھ سکھاتا ہے. فنکار جو ہوتا ہے وہ کلچر کا نمائندہ ہوتا ہے، ثقافت کا نمائندہ ہوتا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ٹیچر ہوتا ہے. وہ سکھا رہا ہوتا ہے آپ کو کہ کس طرح بولنا ہے، کس طرح آپ نے شستہ مزاح کرنا ہے، کس طرح آپ نے اپنے کسی ایشو کو ہائی لائٹ کرنا ہے. مگر بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں سمیت یہ سیاستدانوں کے کسی نے ان لوگوں سے سیکھا نہیں. کسی نے یہ دھیان نہیں دیا کہ یار یہ جو ہم بول رہے ہیں، یا یہ جو بندہ جس طرح بول رہا ہے، ہم بھی اس طرح کا کوئی ایسا جملہ بنا کے کوئی بات کریں کہ وہ پکڑا نہ جائے. کوئی اس کا ایسی بات کریں کہ اس کا مداوع ہو سکے، اس کی تلافی بھی ہو سکے. یہ نہ ہو کہ تلافی ناممکن ہو جائے. وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اپنا ایک گانا ہے بڑا مشہور، آدمی جو کہتا ہے آدمی جو سنتا ہے، زندگی بھر وہ صدائیں پیچھا کرتی ہیں. اب دیکھو نا، سیاستدانوں میں کئی لوگ ایسے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے بڑا خطرناک جملہ ایسا کہہ دیا کہ ساری زندگی اس جملے نے ان کی جان ہی نہیں چھوڑی، بلکہ اس ایک جملے کی وجہ سے وہ بیچارے شرمندہ ہی پھرتے رہے. ان کی زندگی میں بھی، ان کی سیاست میں، پھر ان کی زندگی میں، اور پھر ان کی زندگی کے بعد بھی. ہمارے یعنی تم پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، کم و بیش تمام سیاستدان ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یا کسی جلسہ عام میں کسی جگہ گفتگو کرتے ہوئے ایسی کوئی نہ کوئی ایک بات کہہ دی ہے جو عمر بھر وہ جملہ ان کا پیچھا کرتا رہا ہے، وہ بیان ان کے تعاقب میں رہا ہے، اور باقاعدہ ان کے لیے امبیرسمنٹ کا باعث رہا. یہ جوش خطابت کا ہی معاملہ تھا نا، کہ جب بھٹو صاحب نے کہہ دیا تھا، ایوب کو اپنا ڈیڈی کہہ دیا تھا، اور یہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ تھی جو مرتے دم تک ان کے لیے باعث ندامت تھی. اس کے بعد بھی انہوں نے ایک بار ایک جلسہ عام میں یہ کہہ دیا تھا کہ ہاں میں تھوڑی سی شراب ہی پیتا ہوں، غریبوں کا خون تو نہیں پیتا. اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ میری کرسی بہت مضبوط ہے.
یعنی یہ وہ بیانات ہیں جو آخر تک ان کا پیچھا کرتے رہتے. اس طرح اور بھی بھٹو صاحب نے ایسے کئی جملے کہے تھے جو بعد میں وہ ریٹریٹ کرنا چاہتے تھے لیکن وہ ریٹریٹ کر نہیں سکتے تھے, اس لیے کہ زبان سے نکلا ہوا جملہ اور کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی نہیں واپس آتا. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب تشریف لائے تھے, انہوں نے بھی کہا تھا یہ آئین کیا ہے, کاغذ کا ایک ٹکڑا, اور پھر سیاستدانوں کے بارے میں کہا تھا کہ ان کی طرف میں ایک ہڈی پھینکوں گا تمام سیاستدان دو ملاتے ہوئے میری طرف آ جائیں گے. پھر مشرف صاحب کا وہ جملہ 12 مئی کو کراچی میں قتل عام ہوا ہے اور وہ یہاں پر بازو لہرا کر کہہ رہے تھے کہ یہ ہوتا ہے عوامی طاقت کا اور قوت کا مظاہرہ. اور پھر بلوچوں کے بارے میں کس قدر سینسٹیو موضوع پر انہوں نے کہا تھا کہ ان بلوچوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ان کو کون سی چیز کہاں سے ہٹ کی ہے. اس کے بعد زرداری صاحب نے کس قدر اطمینان کے ساتھ یہ کہہ دیا تھا کہ معاہدے کوئی قرآن اور حدیث تو نہیں ہوا کرتے, اور کہا تھا کہ ججوں کی بحالی کے حوالے سے ان کا بیان سیاسی بیان تھا. یار چودھری برادران کا وہ بیان تم بھول گئے جب وہ ایک فوجی ڈکٹیٹر کی حمایت میں اس قدر بیتاب ہو گئے تھے, اس قدر آگے چلے گئے تھے کہ وہ یہ بیان دینے سے بھی نہیں چوکے تھے کہ ہم ایک فوجی کو 100 بار وردی میں منتخب کریں گے. وردی تو سوری کیا سی گلدی گوری کی تھی تو پیچھے بھی گئی. واقعی اس طرح کا بیان دے دینا کہ جس کا بعد میں تردیدی بیان بھی نہ دیا جا سکے, اس سے پرہیز کرنی چاہیے. اب آج سیاستدان دیکھ لو جب ٹاک شوز میں ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی کوشش میں تلخ سے تلخ جملے بولتے ہیں, زہریلے سے زہریلے, کاٹدار سے کاٹدار جملے بولتے ہیں, ایک لمحے کے لیے بھی ان کو احساس نہیں ہوتا کہ کل کو یہ ان جملوں کو مجھے پلٹنا بھی ہے, کل کو یہ جملے مجھے ریٹریٹ. مطلب میرے ذہن میں یہ پچھلے ہفتے ایک ٹاک شو میں عمران خان اور شیخ رشید کو اکٹھے بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا, اور یقین کرو میری نظروں کے سامنے وہ منظر تھا جب ایک ٹاک شو میں مشرف دور میں شیخ رشید صاحب اور عمران خان اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. بہت بری کی تھی شیخ رشید نے عمران خان, کون سا جملہ تھا جو نہیں بولا تھا. اور آج اگر شیخ رشید صاحب تحریک انصاف میں شامل ہونا چاہیں تو کیا ان جملوں کا کفارہ ادا ہو سکتا ہے, کیا ان کی تلافی ہو سکتی ہے, کیا ان کا مداوع ہو سکتا ہے؟ جی شامل ہونا چاہیں بھی چھوڑو, اب وہ ٹاک شو میں جب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا اور عمران خان کا ایک ہی خیال ہے, ایک ہی ہمارا ایشو ہے, کس طرح کہہ دیتے ہیں یار. یہ تم رانا ثناء اللہ دیکھ لو, اسی پنجاب اسمبلی میں بیٹھ کے جب وہ پیپلز پارٹی میں تھے اور شریف برادران کے متعلق وہ جو بولا کرتے تھے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے, اب وہی جو لفظ ہیں وہ پرتا کے ادھر سے بول رہے ہوتے ہیں. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے یہ زبان کو قابو میں رکھنا, اور پھر اگر کوئی بات نکل جائے ایسی, اگر قابو میں نہ رکھے تو اسے پھر سنبھالنا, اسے لپیٹنا. اب بابر اعوان صاحب نے کیا کچھ نہیں کہا ہوا, یعنی اپنے سیاسی مخالفین کے حوالے سے کیا کیا گل افشانیاں نہیں فرمائیں. اب اگر بابر اعوان صاحب واپس پلٹنا چاہتے ہیں تو کیا ان کے لیے یہ ممکن ہے, کیا وہ تمام جو دشنام ترازیاں ہیں, جو الزام تراشیاں ہیں, ان کا تعاقب نہیں کریں گی؟ نہیں, اسی لیے تو آپ وہ بیچارے باہر ہی نہیں نکلتے. میں نے سنا ہم سایوں کو کہہ دیتے ہیں کہ یار بل جمع کران چلے ہیں تو میرا بھی کرا, بڑا ناممکن ہو جاتا ہے. کل ہم گفتگو کر رہے تھے عمران خان کے کوئٹہ میں جلسے کے حوالے سے, تو مقصد یہی تھا کہ اب ہمارے پولیٹیشنز کو میچورٹی کی وہ سٹیج اٹین کر لینی چاہیے جہاں پر صرف جو ہے الزام تراشی یا سخت سے سخت جملوں کا استعمال جو ہے اس سے گریز کر کے ایک مہذب انداز میں, ایک شائستہ انداز میں اپنی بات لوگوں تک پہنچانی چاہیے. اور یہی سیاست کا حسن ہے, یہ تیز سے تیز جملے بولنے, کاٹدار سے کاٹدار, یعنی اپنے جملوں سے دوسروں کو, اپنے مخالفین کو زخمی کرنا مقصود نہیں ہوتا, ان کو متاثر کرنا مقصود ہوتا ہے. اپنی بات مؤثر انداز میں پہنچانا جو ہے وہ ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے, نہ کہ اپنے جملوں کو ہم تلوار کے طور پر استعمال کریں اور بعد میں شرمندہ ہوتے پھریں. وہ ڈاکٹر فقیر کا کہ شعر تمہیں سنا دیتا ہوں. جیپ متانا گھوڑا پاگل گھوڑے کو کہتے ہیں جو پاگل ہو گیا ہو. جیپ متانا گھوڑا کردہ انی مارو مار, ڈگ دے تو کدی نہ اٹھدا اے دا سوار. بالکل, زبان کا ایک پردہ ہوتا ہے, ایک بھرم ہوتا ہے جو قائم رہنا چاہیے. یہ نکسن نے اپنی جو اس کی شورائے آفاق کتاب ہے لیڈرز, اس میں اس نے چارلز ڈیگال جو فرانسیسی لیڈر ہے جس کو بہت سے اسٹیٹسمین اپنا گرو یا اپنا استاد مانتے ہیں, اس کے حوالے سے, اس سے ملاقات کے جو اس کی ملاقات ہوئی ہے نکسن, اس کے حوالے سے اس نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے ڈیگال سے پوچھا تھا کہ سیاست کے گر بتاؤ مجھے, تو اس نے کہا تھا کہ 10 پوائنٹس ہیں. میں نے کہا نہیں, مجھے صرف ایک پوائنٹ بتاؤ جس سے لوگوں کے دلوں پہ راج کیا جا سکے. تو اس نے کہا تھا خاموشی. یعنی بہت سی آپ کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں اگر آپ بہت مہذب انداز میں کچھ نہ کہیں,
آپ کی خاموشی بہت بڑا میسج ہے کئی موقع پہ. یار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے خاموش رہنے والا پاتا ہے اور بولنے والا کھو دیتا ہے. بے شک. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں اپنے مطالبات منوانے کے بعد احتجاجی ینگ ڈاکٹر. زندہ ہے ڈاکٹر, زندہ ہے, زندہ ہے ڈاکٹر, زندہ ہے, زندہ ہے ڈاکٹر, زندہ ہے. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر تو زندہ ہے, ذرا پتہ کریں ہسپتالوں میں جا کے کہ آپ کی ہڑتال کے بعد مریض بھی زندہ ہے یا نہیں. مت بنو رانا ثناء اللہ, اللہ تعالیٰ نے جتنی جس کی لکھی ہے اتنی تو اس نے گزار دی ہے, ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں. ایسے ڈاکٹر صاحب اب لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ آپ بات پہ بات سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. غلط کہتے ہیں لوگ, ہم بات پہ نہیں اکٹھے ہوتے, مس بیل پہ اکٹھے ہوتے ہیں. ایک مخصوص مس بیل آتی ہے اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ضرورت ہے ڈاکٹر بچانے کی. زندہ ہے ڈاکٹر, زندہ ہے, زندہ ہے ڈاکٹر, زندہ ہے. ڈاکٹر صاحب کس بات کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں آپ؟ کیوں نہیں اکٹھے ہوں جنید سلیم صاحب, ہم انسان ہیں. کبے کو دیکھیں, کبے کو ایک جانور ہے, پرندہ ہے, ایک کبا تکلیف میں ہوتا ہے, سارے شہر کے کبے اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ بے شک نون لیگ کا ہو, بے شک کاف لیگ کا ہو, بے شک پی 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 کا ہو, بے شک پی ٹی آئی کا ہو, کوئی نہیں دیکھتا کون کس پارٹی کا ہے, سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. یکجہتی ہے ان میں. اور اگر کالے رنگ والے پرندے میں اتنی یکجہتی ہے تو ہم سفید کوٹوں والوں میں کیوں نہیں ہو سکتی. زندہ ہے ڈاکٹر, زندہ ہے. ڈاکٹر صاحب اب تو آپ کے مطالبات پورے ہو گئے, اب آپ احتجاجی نعرے کیوں لگا رہے ہیں؟ زندہ ہے ڈاکٹر, زندہ ہے. میڈم یہ اب نعرہ نہیں رہا, اچھا یہ ڈاکٹرز کا لائف سٹائل بن چکا ہے. اب تو سوئے جاگتے اٹھتے بیٹھتے یہی نعرہ لگتا ہے, زندہ ہے ڈاکٹر, زندہ ہے. ابھی پرسوں کی بات ہے, میرا روم میٹ مجھے جگانے کے لیے آیا اور کہتے ہیں دوپہر کے 12 بج گئے ہیں, ابھی تک مرے پڑے ہو. سوئے ہوئے ہی نعرہ نکلا میرا, زندہ ہے ڈاکٹر, زندہ ہے. بیچارہ اچھل کے دیوار کے ساتھ جا کے لگا. اب تو ہمیں اتنی عادت پڑ گئی ہے اس نعرے کی, ہم ہر 5 منٹ بعد اپنی نبض دیکھ کے یہ نعرہ لگاتے ہیں, زندہ ہے ڈاکٹر, زندہ ہے. اب تو آپ کسی ڈاکٹر کے سینے پہ یہ اسٹیتھوسکوپ لگا کے سنیں گے تو یہی آواز آئے گی, زندہ ہے ڈاکٹر, زندہ ہے, زندہ ہے ڈاکٹر, زندہ ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس بار آپ کے مطالبات کیا تھے؟ ایک منٹ پلیز, میں اپنے پریزیڈنٹ سے پوچھ کے بتاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ آپ نے ہڑتال کی کیوں تھی؟ کیوں نہیں معلوم, اس لیے ہڑتال کی تھی کہ یہ نعرہ لگایا جائے, زندہ ہے ڈاکٹر, زندہ ہے, زندہ ہے ڈاکٹر, زندہ ہے. اس سے سب سے پہلی بات تو یہ پتا چلتا ہے کہ ڈاکٹر زندہ ہے. دوسری بات یہ کہ جتنی دیر تک اب ہم یہ نعرہ نہ لگائیں کوئی ہمارے مطالبے پورے نہیں کرتا. حکومت تو حکومت رہ گئی, گھر میں بھی جب تک یہ نعرہ نہ لگایا جائے ڈاکٹر کی طرف سے, زندہ ہے ڈاکٹر, زندہ ہے, گھر والے روٹی نہیں دیتے جنید صاحب. تیسری بات یہ کہ ہڑتال اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ کہیں ہڑتال کو زنگ نہ لگ جائے. جس طرح مشین کو زنگ لگ جاتا ہے, اسی طرح ہڑتال بھی اگر ہر مہینے نہ کرے تو اسے زنگ لگ جاتا ہے. زندہ ہے ڈاکٹر, زندہ ہے. جنید صاحب اب تو ہمارے 22,93,643 مطالبات میں ایک مطالبہ یہ بھی شامل ہو چکا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو MBBS میں اناٹمی اور فزیالوجی کے ساتھ ساتھ ہڑتالوجی کا مضمون بھی پڑھایا جائے. ہمیں بڑی مشکل پیش آتی ہے ینگ ڈاکٹرز کو بتانے کے لیے کہ کیسے ہڑتال کرتے ہیں, کیسے نعرہ مارتے ہیں, اور کون سی مس بیل پہ کس چوک میں اکٹھے ہوتے ہیں. اس میں کون سی ٹریننگ والی بات ہے؟ ٹریننگ کے بغیر ہڑتال نہیں ہو سکتی, ٹریننگ کے بغیر جلوس نہیں نکل سکتا, ٹریننگ کے بغیر نعرہ نہیں لگ سکتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ادھر جدھر مرضی کر لیں؟ نو, یہ ایک مخصوص اینگل ہوتا ہے. زندہ ہے ڈاکٹر, زندہ ہے, زندہ ہے ڈاکٹر. یہ دیکھیے کیا اینگل بن رہا ہے. اگر یہ ادھر آ جائے تو نہیں مطالبات مانے جاتے, اگر ذرا ادھر بھی چلا جائے تو نہیں مانتے. یہ ایک اینگل ہوتا ہے نعرہ مارنے کا. آپ مذاق اڑا رہے ہیں, آپ کر کے دکھائیں.
MBBS کا تو مطلب ہی یہ ہے میری بار بار سٹرائک، میری باں باں سنو، مریض بار بٹھاؤ سارے. مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی، آپ لوگ پچھلے 15-20 برسوں سے ینگ ڈاکٹر کے ینگ ہی ہیں. عمران خان 65 سال کا ہو کے ینگ ہے تو سانو موت پئی. کیا بات ہے. اس کی بھی تو نوجوانوں کی پارٹی ہے، حالانکہ اس پارٹی میں ایسا ایسا بزرگ بھی شامل ہے جو ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے بزرگوں اب آپ کو دوائی کی ضرورت نہیں، بس آپ کسی درخت کے نیچے بیٹھ کے لمبے لمبے سانس لیا کریں. صرف اس لیے اس کے جلسے میں جاتے ہیں کہ عمران خان جب ہاتھ بڑھا کے کہتا ہے یہ نوجوان، ان بزرگوں کے پیسے پورے ہو جاتے. یقین کیجئے جنید صاحب، ایسا ایسا بزرگ اس نوجوان پارٹی میں شامل ہو چکا ہے جس کا گردن کا ماس ٹائی کے ساتھ ہی لٹک رہا ہوگا. اور یہ صرف اس پارٹی میں اس لیے شامل ہوتے ہیں جیسے کوئی 70 سال کا بابا تیسری چوتھی شادی صرف یہ سننے کے لیے کرتا ہے نہیں کڑیوں منڈا دے اندر لے آؤ. اور اس طرح کے لاڑے کی جب دودھ پلائی کی رسم شروع ہوتی ہے تو لاڑا کہہ دیتا ہے اوے دودھ تے چھڈو میری زبان تھلے گولی رکھو. ڈاکٹر صاحب آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کی یہ جو حالیہ سٹرائک ہے اس میں عوام نے اور میڈیا نے اس طرح سے آپ کا ساتھ نہیں دیا جس طرح پہلے دیا کرتے تھے؟ جانبدار ہیں آپ لوگ. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جب تک ہم ہڑتال نہ کریں حکمران ہمارے جائز مطالبات بھی نہیں مانتے. اور یہ آپ کو ہماری ہڑتال تو نظر آ جاتی ہے، وہ سین کیوں آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے جب کوئی کسی کا مریض ہسپتال میں مر جاتا ہے اور اس کا سمڑیال سے آیا ہوا خالو جو ویلڈنگ کا کام کرتا ہے اور جس کی ایک مونچھ 2 انچ بڑی ہوتی ہے اور ایک 2 انچ چھوٹی، اور وہ اپنی بڑی مونچھ کو بل دے کے کہہ دیتا ہے یہ لگتا ہے ڈاکٹر نے ٹیکہ غلط لاتا ہے، پھاڑ لاؤ ڈاکٹرانو. اور اس کے بعد جو ہمیں ڈانگیں پڑتی ہیں پتھر پڑتے ہیں وہ آپ کو کیوں نہیں نظر آتے؟ لیکن اس رویے کا ذمہ دار کون ہے؟ میڈیا. بلیک اینڈ وائٹ دور سے آپ لوگ فلموں میں ایسے سین دکھا دکھا کے لوگوں کی منفی ٹریننگ کر رہے ہیں. کیا ڈاکٹر بیچارہ باہر آ کے ہیرو کو بتاتا ہے راجو کرن اب اس دنیا میں نہیں رہی. بس اس کے بعد 6.5 فٹ کا ہیرو 4.25 فٹ کے ڈاکٹر کو اٹھا لیتا ہے. نہیں ڈاکٹر نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ڈاکٹر، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. بندہ پوچھے کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسی فلم کے آخری سین میں وہ خود مر جاتا ہے. ناظرین اب ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے. حقیقت کو فیس کرنا چاہیے. پاکستان میں کرپشن بڑھتی جا رہی ہے، عالمی بینک کی رپورٹ. بہت اچھے. یہ کون ہے یار یہ عالمی بینک؟ یہ کو مریخ پہ ہوتا ہے؟ حد ہو گئی ہے. یہ کو بتانے والی بات ہے پاکستان میں کرپشن بڑھتی جا رہی ہے. یہ عالمی بینک نہیں ہے، کوئی جاہلی بینک لگتا ہے مجھے. بندہ پوچھے تو اپنے کام کر، بجلی کے بل جمع کر، گیس کے بل جمع کر، پر لوگوں کو ٹوکن دے اور ان کے چیک شیک وصول کر. تمہیں کیا ضرورت ہے اس بات میں بولنے کی بھائی پاکستان میں کرپشن بڑھتی جا رہی ہے اور آج بتا رہا ہے یہ بات؟ یہ کہیں رحمان ملک صاحب کا بینک تو نہیں؟ کیوں؟ وہی ایسی اطلاعات دیتے ہیں نا جس کا ہر بندے کو پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے. پاکستان میں کرپشن بہت بڑھ گئی ہے. یہ کرپشن تو 1948 سے بڑھتی جا رہی ہے. قائد اعظم صاحب فوت ہوئے تو ملک میں شن شروع ہو گئی. جس لفظ کے ساتھ شن لگتا ہے نا اس کی ہمارے ملک میں بہتات ہی رہی ہے، ڈھیر ہی لگے ہوئے. ایمان سے تم کوئی بھی دیکھ لو، کرپشن، کمیشن، ٹینشن، ڈپریشن، فرسٹریشن، مائگریشن، انفیکشن، ریجیکشن، پاپولیشن، ہر شن باقاعدگی سے ہوا ہے. اگر کوئی شن باقاعدگی سے نہیں ہوا تو وہ الیکشن ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ صرف ایک شن ٹھیک ہو جاتا نا باقاعدگی کے ساتھ تو سارے شن کا سلوشن نکل آتا.
ایسا یہ بے وقوف ہے عالمی بینک, کتنے سارے شن میں سے صرف ایک شن بتا رہا ہے, کرپشن. شن. اگلی خبر پڑھو. صدر زرداری کے سیکیورٹی کمانڈر نے وزیر اطلاعات پر بندوق تان کر کہا کہ آپ صدر کے پیچھے نہیں جا سکتے. ہاں بیڑے آپ تو بندوق کی سدھی کر لئیے. ہاتھ ہوگی تیری علی وزیر اطلاعات تو بندوق سدھی کر لئیے. میں تو ساڑھی حکومت چی اپنے کام سدھے کر تو بندوق سدھی کرنے. فوراً تم شروع ہو جاتے ہو وزیر اطلاعات پھر دوسرا شیخ آباد نہیں ہے, قاہرہ صاحب آگے ہوئے ہیں. یہ قاہرہ صاحب پہ بندوق سدھی کر جی لو دس ہے کوئی ضرورت قاہرہ صاحب پہ بندوق سدھی کرنے کی؟ قاہرہ صاحب نے اس کی تردید بھی کر دی ہے. چلے شکر ہے, میں بھی کہوں قاہرہ صاحب کے اوپر کس لیے بندوق تان لیا بھائی. قاہرہ صاحب کو تو ہاتھ سے کہہ دینا ہینڈز اپ, کہہ کہ وہ بندہ چلا جائے پاویں. 6 دن نہ واپس آئے قاہرہ صاحب نے ہینڈز اپ پہ رہنا. جتنی دیر تک کسی نے آگے واپس ٹھا نہیں نہ کرنا قاہرہ صاحب نے نہیں ہلنا. جیسے یار چھوٹے ہوئے ہم کھیلتے نہیں تھے برف پانی, سٹاپ کہہ دیتے تھے وہ ادھر ہی کھڑا ہو جاتا تھا. آگے کوئی ٹھا کہتا تھا پھر ہلتا تھا. ہاں قاہرہ صاحب بڑے حلیم طبیعت کے. حلیم طبیعت کے تو تمہارے مرشد نہیں ہیں؟ ہاں میرے مرشد میں صدقے جاؤں, مرشد میرے حلیم طبیعت کے ہیں. قاہرہ صاحب کوزی حلیم طبیعت کے. جو بندہ حکیم طبیعت کا ہوتا ہے نا وہ کوزی حلیم طبیعت کا ہوتا ہے. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت ناخوش, راجہ ریاض کو بھی بابر اعوان کی طرح سائیڈ لائن کر دیا جائے گا. لو جی یہ ذرائع غلط ہیں. کیوں؟ جی جناب, راجہ ریاض صاحب سائیڈ پہ ہو ہی نہیں سکتے. وجہ وہ سائیڈ پہ بھی ہو کے چل رہے ہونا تو ان کا کھبا موڈا پرلی کاند کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں راجہ ریاض صاحب تو کسی سڑک پہ جا رہے ہونا تو آگے سے ٹرک آ جائے تو کراس نہیں ہو سکتا. یا ٹرک بیک ہوتا ہے یا راجہ ریاض صاحب کو ریورس ہونا پڑتا ہے. اور راجہ ریاض صاحب میں ریورس گیئر ہی نہیں ہے اس لیے پھر ٹرک ہی بیک ہوتا ہے. ویسے بھی ٹرک پہ ہی لکھا ہوتا ہے نا تو لنگ جیسا ڈی خیر ہے. اب تو راجہ صاحب نے بھی ٹرک سے پڑھ کے اپنے ادھر لکھا لیا ہے تو لنگ کے وہاں تیری خیر نہیں. امریکی کمپنی نے اپنی فوج کے لیے ایک ایسا روبوٹ تیار کر لیا جو فوجیوں کی حجامت کیا کرے گا. چلو یہ میں امریکی ویلے بیٹھے ہوئے روبوٹ بناتے جا رہے ہیں. بھئی کیا ضرورت ہے وہ روبوٹ بنانے کی جو ان کے فوجیوں کی حجامت کرے گا. یہ امریکی فوجی جس ملک میں لڑنے کے لیے جاتے ہیں ادھی حجامت ان کی تو اس ملک کی عوام ہی کر دیتی ہے. باقی جب ادھر سے چھتر کھا کے واپس جاتے ہیں تو باقی ادھی حجامت ان کے افسر کر دیتے ہیں. کچھ 4 وال جو رہ جاتے ہیں وہ گھر پہنچتے ہیں تو بیویاں اتار دیتی. یہ جو انہوں نے نئی رپورٹ بنائے ہیں نا یہ اخیر صرف دیگیں پکانے کے ہی کام آئیں گے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ رپورٹ ایسے ہی دیگ پکائے گا اور وہ صحیح نائی کی طرح کرڑوں تو نہیں نہ کر سکتا. ویلے رہنے ہیں یہ رپورٹ, ویلے پڑے پڑے ان کی بیٹریاں لو ہو جانی ہیں. ہاں یار بیٹری لو سے یاد آیا, اگر یہ نئی رپورٹ حجامت کر رہا اور بیٹری لو ہو جائے یہ تو ٹینڈ پہ ٹاکا لگا دے گا. بند کرو اس رپورٹ کو, دفع کرو. 86ویں سالگرہ کی خوشی کے موقع پر ملکہ برطانیہ کو 41 توپوں کی سلامی دی گئی. لیورپول تو جنگ چڑی تے توپ لندنوں کھڑ کے کراچی تک دل یہ نام رات بعد نہیں آتے ولیم اور ہیری. کہتی ہیں داتی اماں آپ کی 86ویں سالگرہ ہے, ہم نے توپیں ضرور چلانی. میں نے کہا پتر اب ہماری وہ عمریں نہیں, ہم دمک نہیں برداشت کر سکتے. میں نے کہا منہ سے ٹھا ٹھا کر لو نہیں باز آئے. پہلا توپ کا گولا چل رہا ہے تو فلم کو دندل پڑ گئی, مجھے اس کی پڑ گئی, بس پھر ساری گورنمنٹ کو میری پڑ گئی. توپچی ایڈا نام راد وہ نہیں باز آیا, اس نے 41 پوری کی. مجھے پھر چڑھ گیا غصہ. میں نے شہباز شریف سے کہا, میں نے کہا اس کو معطل کر دو میرا. اب روز آگے میرے دروازے پہ معافیاں مانگتا ہے, ملکہ معاف کر دو. میں نے کہا خبردار معافی مانگنی ہے تو فلپ سے مانگو جس بیچارے کو دندل پڑ گئی تھی. اللہ معاف کرے. دسو سالگرہ وہ بھی 86ویں, بیچارے کو دندل پڑ گئی, سیدھا منہ پار کے ایک پہ گرا ہے, ایک پہ 86 موم بتیاں لگی ہوئی تھی.
پیچھے سے جلدی سے فوجینا فلپ کو کھائیں تھے تو اس کا تو منہ پوج جانا تھا مینو تے ہن کچا نہیں چنگا لگدا تے پوجے آ کڈا برا لگنا ناظرین نویہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جنید صاحب اگر آپ کی طبیعت ناتواں پہ ناگوار نہ گزرے تو ایک لمحہ فکریہ ڈسکس کر لوں. جی فرمائیے. یار میں نے ایک واقعہ سنا ہے, میں بہت حیران ہوا ہوں. میرا ایک دوست بتا رہا تھا کہ اس کے کسی ریلیٹیو کی ایک بچی تھی, اسکول میں پڑھتی تھی, بیچاری 10th کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی, ابھی اس نے امتحان دینا تھا. اس کے پاس موبائل تھا, گھر میں ہی تھا موبائل, اس کے ابو نے اسے لے کے دیا ہوا تھا. اس موبائل پہ کوئی نا خلف بلکہ الو کا پٹھا کہہ لو, کوئی ایسی بات نہیں, ایسے لوگوں کو اتنی کو تو کہنا ہی چاہیے, وہ اس کے فون پہ فون کرتا تھا. وہ بچی بیچاری فون سنتی بھی نہیں تھی اور نہ ہی اسے پتا تھا کہ یہ کس کا فون ہے, مگر وہ بہت زیادہ فون آنا شروع ہو گیا, میسیجنگ شروع ہو گئی. اس نے تنگ آ کے اپنے ابو کو بتایا, اس کے ابو نے اس سے فون لے لیا. اس نے کہا ٹھیک ہے, وہ اتنا کوئی باہر بیچاری اسکول میں لے کے بھی نہیں تھی فون جاتی, گھر میں ہی اس نے ہمیں فون کا شوق نہیں بچوں کو چڑھتا, وہ لیا ہوا تھا اس نے. وہ ایسا وہ کوئی بیوقوف لڑکا تھا, ایسا میں اسے اب کیا کہوں, مجھے غصہ بھی چڑھ رہا ہے. وہ فون کرنے سے باز نہیں آیا, بیلیں ہوتی رہی. آخر اس کے ابو نے, بچی کے ابو نے, شریف آدمی تھا بیچارہ, میسج دیکھ رہا ہے, اس کے وہ اپنا بیلیں دیکھ رہا ہے آئی ہوئی, اس نے اس بچی کو والد نے اسکول سے اٹھا لیا. اب شریف آدمی تھا, اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا تھا, مگر اور کیا کر سکتا تھا, یہ جو اس نے کیا یہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ بچی جو اب تعلیم ہی نہیں حاصل کر سکی بیچاری, میٹرک کا امتحان نہیں دے سکی, یہ کوئی چھوٹا واقعہ تو نہیں ہے. نہیں قطعی طور پر یار یہ ایک چھوٹا واقعہ نہیں ہے, ایک بچی کے مستقبل کا سوال ہے, اور یہ ایک بچی تک معاملہ یہ محدود نہیں ہے. یہ obnoxious calls جو ہیں یہ یعنی پورے معاشرے کے منہ پر ایک طرح سے یہ تھپڑ ہے, یہ بیمار معاشرے کی علامت ہے. ہاں یہ بنفشف کال بڑی خطرناک ہوتی ہیں اور کئی لوگوں کا مستقبل بیچاروں کا ڈارک ہو جاتا ہے. کون سی کالز کہی ہیں یہ جو تم بتا رہے ہو بنفشف کال, obnoxious calls, ناپسندیدہ فون کالز, انوانٹیڈ جی. بنفشف کال. یہ بہت بڑا سماجی مسئلہ ہے اور اس کو پوری سنجیدگی کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے. نہیں میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں, ایمان سے مجھے تو بڑا وٹ چڑھا ہوا ہے. اور صرف یعنی یہ تو تم نے باپ اور بیٹی کا ذکر کیا ہے نا, کئی معاملات, سینکڑوں مثالیں ایسی سننے اور دیکھنے میں آتی ہیں کہ یعنی میاں اور بیوی کے رشتے کو, بہن اور بھائی کے رشتے کے تقدس کو ان یعنی مشکوک قسم کی جو ٹیلی فون کالز ہیں انہوں نے مشکوک بنا کے رکھ دیا ہے اور ان رشتوں کے درمیان شکوک و شبہات کی دیوار کھڑی کر دی ہے. یار گھر ٹوٹ گئے ہیں, کہیں اجڑ گئے ہیں گھر ان بے وقوفوں والی حرکتوں سے, اور لوگ اپنی طرف سے مذاق کر رہے ہوتے. نہیں عزیزی صاحب یہ مذاق نہیں کر رہے ہوتے, یہ سیریسلی مینٹلی ریٹارڈڈ لوگ ہیں. ایگزیکٹلی, یعنی ذہنی طور پر اس قدر بیمار ہوتے ہیں, پرورٹڈ ہوتے ہیں یہ لوگ کہ صرف خاتون کی آواز سننے کے لیے یہ کالز کرتے ہیں, اور اگر دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں آتا تو صرف ہیلو کی آواز سننے کے لیے یعنی خاتون کی آواز سننے کے لیے کال پہ کال کیے چلے جاتے ہیں. یار یہ بنفشف کال کرنے والے تو ایسے کیا میں کہوں جاہل لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جو کئی بندے ایسے ہیں جو وہ جو ٹیپ چل رہی ہوتی ہے نا آپ کا مطلوبہ نمبر, اس لڑکی کی آواز سن کے راضی ہو رہے ہوتے ہیں. میرا تو ایمان سے کئی دفعہ پروگرام بنایا کہ ان موبائل کمپنیوں کو لیٹر لکھوں کہ خدا کے واسطے یہ جو ریکارڈنگ ہے نا یہ کسی پلوان کی کر لیں. وہ آگے سے پلوان کی آواز میں ریکارڈنگ چل رہی ہو, معزز عارف تیرے فون چ پیسے موگے نے تو جا کے پرواہ, تو جے پیسے پروان جو کہ نہیں ہوا تو فون لے آقا دلی ہے چھتر کھان واسطے ہوئے, پھر یہ لوگ ٹھیک ہوں گے. یہ جو بنفشف کال کرنے والے لوگ. عزیز صاحب آپ صرف لڑکوں کی بات کریں, اس کرائم کے اندر لڑکیاں بھی ایکولی انوالو ہیں. لو دونوں طرف ہے بکواس برابر چھڑی ہوئی. اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ حل کیا ہونا ہے, بعد فون بند کر چھوڑو, اور کیا حل, پھر بھی باز نہیں آتے. چلو پھر پھاڑ لے فون بندہ اور نکالے گالیاں رج کے. یہ سب سے غلط طرز عمل ہے. یہ جو لوگ اس طرح کی بیمار ذہنیت کے حامل لوگ ہیں, یہ اگر دوسرے اینڈ سے گالیاں ریسیو کرتے ہیں تو بھی ان کو لذت محسوس ہوتی ہے. نہیں صحیح کہہ رہے, یہ گالیاں تو میں غصے میں کہہ گیا ہوں, تم بتاؤ ذرا اس کا کیا حل ہے. ایک بڑا حل تو یہ ہے کہ جو پہلی کال ہے
وہی اصل میں خطرے کی پہلی گھنٹی ہے. عام طور پر اس طرح کی ٹیلی فون کال موصول ہوتی ہے تو پہلی جو 2-4 کالز ہیں اس پر ہم اس معاملے کی سنگینی گیس کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں. ہم کسی نہ کسی انداز میں رسپانس کر دیتے ہیں. وہ جو ابتدائی رسپانس ہے اسی کو سنب کرنا چاہیے. شروع میں اگر آپ کے لیے وہ نامعلوم کال ہے تو اس کو کسی بھی انداز میں رسپانس نہیں کرنا چاہیے. اپنا نام بتا دیتے ہیں فوراً ہی, اپنا ایڈریس بتا دیتے ہیں. بلکہ بندہ یہ سمجھ تو ذہن میں آنی چاہیے نا کہ جو پوچھ رہا ہے کہ آپ کا نام کیا, اس سے پوچھو کہ تم نے کال پھوپھی کو کی ہے, نام تم بتاؤ کیا کا بات ہے, بتاؤ کیا کام ہے. اگر وہ آپ کا نہیں واقف تو اس کو کہیں سوری رانگ نمبر, چلو بند کرو. صحیح ہے کہ جو یہ ماڈرن ٹیکنالوجی کے جو ٹولز ہیں یہ اختیار کیے جانے چاہیے. موبائل کمپنیز بھی یہ سہولت فراہم کرتی ہیں اور موبائل فونز میں بھی بعض موبائل فونز میں بھی یہ آپ کے پاس سہولت موجود ہے کہ آپ جو نمبر ریسیو نہیں کرنا چاہتے, ان سے میسج ریسیو نہیں کرنا چاہتے, جو غیر پسندیدہ نمبر ہیں, آپ ان کو بلاک کر سکتے ہیں. یار اب میرے جیسے بندے کے پاس جو فون ہوتا ہے اس میں تو سوائے فون سننے کے اور کرنے کے تیجی سہولت ہی کوئی نہیں ہوتی. میں نے تو ایک دفعہ فون کر کے کینٹین پہ کہا کہ مجھے 2 چائے بھیج دو, میرا مہمان آیا ہوا ہے. تو آگے سے کہتا ہے کہ آپ کے فون پہ مطلوبہ سہولت مجھے سر دے. میں خود لے کے آیا ہوں پھر جا کے چاہیے. یار تم ہنس رہے ہو, بجائے اس کے کہ تم کہو کون تھا وہ ناخلف کینٹین والا. ایسے سیریسلی یہ بڑا خطرناک کام ہے, اس سے بچ جانا چاہیے. جو بھی یہ کام کرتا ہے نا بیوقوف آدمی, اس کو توبہ کر لینی چاہیے, ورنہ اس کے بڑے بڑے خطرناک نتیجے نکلتے ہیں. مجھے یاد ہے اگست 2010 کا واقعہ, میں نے اخبار میں بھی پڑھا تھا. سرگودے کے کسی گاؤں میں کسی بچی کو ایک بندہ پنڈ کا فون کرتا تھا, 4 بچوں کا باپ. ایسا جاہل آدمی بیوقوف ہے, تمہیں کیا آخر آئی ہوئی ہے, کو اللہ سے ڈرو. اس کو فون کرتا تھا, بچی کو تنگ کرتا تھا, نہیں تھا باز آتا. لو جی اس بچی کو پتا چل گیا کہ یہ کون بندہ ہے. اب بچی کے جو بھائی تھے, جو باپ تھا, وہ سخت تنگ, بچی کو گالیاں دے رہے ہیں, اس کو مار پیٹ کر رہے ہیں. اس کو پتا چل گیا کہ یہ فلانا بندہ ہے اور یہ 4 بچوں کا باپ ہے. اس نے 2-3 دفعہ اسے سمجھایا کہ کو حیا کر, میری گھر میں بڑی پوزیشن خراب ہو گئی ہے, عزت کا مسئلہ ہے, میرے بھائی غیرت مند ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں, کو حیا کرو. وہ نہیں باز آیا جناب. اسے بلکہ کہنے لگ گیا میں تمہاری باتیں پنڈ میں مشہور کروں گا, تمہیں بلیک میل کروں گا, تم دیکھنا. لو جناب بچی بیچاری بہت تک گئی ہوئی, اوپر سے ایک دن نہ اس کے بھائیوں نے اور باپ نے کہہ دیا کہ اس کڑی نے تو ہماری پنڈ میں ناک کٹوا دی. یہ فکرہ اس کے ذہن میں پھنس گیا. ہوئے ہوئے ہوئے, اس بچی نے اس بندے کو جا کے پکڑ لیا اور اس کی ناک کاٹ دی. وہ جو 4 بچوں کا باپ فون کرتا تھا, اس نے کہا کہ ناک میرے بھائیوں کی کیوں کٹے, تیری کٹی جائے. اب سنا گاؤں میں وہ اتنا ذلیل ہو رہا ہے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. اس کے دوست اس کو پرفیوم گفٹ کرتے ہیں جان بوجھ کے. آگے سے کہتا ہے بھائی جی میرا تو ناک ہی نہیں ہے, میں نے سونگنا کان کی طرف سے. ناظرین یہاں وقت ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ معاف کرے. اور کسی کو فون کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اپنے گھر میں بھی ماں بہن ہے, اس کی بھی عزت کا خیال کرنا چاہیے. اللہ لو کے حسب ڈاک شروع کر دو جلدی. حسب ڈاک تم بعد میں شروع کرنا, پہلے مجھے ایک بات کرنی ہے. کل تم نے ایک مخبری فرمائی تھی, آپ نے بتایا تھا کہ ایک کوئی ڈپٹی سیکرٹری صاحب ہے, ان کا کتا چوری ہو گیا اور انہوں نے ایک اسسٹنٹ پروفیسر خاتون ہے, ان کے بیٹے پر مقدمہ درج کروا دیا. لو جی لازماً جس دن میں مخبریاں کرتا ہوں نا, اگلے 2-3 دن یہ پھرتا رہتا بازاروں میں کہ کہیں سے اس کی غلطی مجھے نہیں, کوئی غلطی نہیں, کوئی تردید نہیں. آپ کی مخبری 100% درست تھی. اس میں صرف اضافہ یہ ہے کہ آپ نے تصویر کا صرف ایک رخ پیش کیا تھا. ان ڈپٹی سیکرٹری صاحب کا موقف یہ ہے کہ یہ جو خاتون پروفیسر ہیں, ان کے بیٹے کی گاڑی سے باقاعدہ ان کے کتے کے بال برآمد کیے پولیس نے. اچھا اچھا اچھا, ہو سکتا ہے کتا گاڑی میں بیٹھ کے کٹنگ کروا رہا ہو. یہ دیکھو مذاق میں بات ٹال رہا ہے, بات سیریسلی یہی ہے کہ ان کا موقع بھی لینا چاہیے تھا. سیریس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کتا گاڑی میں بیٹھ کے نخرے میں آ گیا اور اس نے ایسے کیا اور یہ چٹکا تو بال گر گئے. اور کتا جہاں بیٹھتا ہے کوئی نہ کوئی نشان اپنا چھوڑ دیتا ہے, خاص طور پہ اس کے بال اترتے ہیں. یار میں نے یہ تو نہیں تھا کہا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں اور یہ ٹھیک ہے, یا یہ غلط کہہ رہے ہیں اور وہ ٹھیک ہے. میں نے تو ایک چیز بتائی تھی اور میں نے ہمدردانہ وہ بتائے تھے مخبری, اور اپیل بھی کی تھی کہ یہ کوتخانہ جو کھلر گیا ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے. چلو اگر ان کا موقع بھی ٹھیک ہے تو پولیس میں پرچہ ہوا ہے, پولیس جانے اور وہ جانے, آپ ہی فیصلہ کر لیں گے. میں نے کوئی فیصلہ تو نہیں سنایا نا. جی آئیں جی, پہلا میسج میل جو بھی ہاں جی میسج ہے جی. کیا کہتے ہیں میرے محترم دوست, آپ سن کے خوش ہوں گے. علی جاوید کراچی سے لکھتے ہیں, جنید صاحب آپ کو ایسی کیا بے اعتباری ہے جو پورے شو کے دوران آپ کب کو اتنے زور سے تھامے رکھتے ہیں؟
یہ دیکھو ابھی بھی پکڑا ہوا ہے, چائے کا کپ نہیں چھوڑتا, اس کو پکڑ کے رکھتا ہے کہ دوڑی نہ تو مت انداز. وہ جنہوں نے میسج کیا ہے پتہ کیا جواب سننا چاہتے ہیں, میں نے کیوں پکڑا ہوا ہے, کیوں؟ کہ مجھے تم پر بیت ماری ہے. بہت اچھا, واہ واہ. لیکن میں نے نہیں کہا یار میرے بازو کیا 10 فٹ لمبے ہیں جو میں ادھر سے کپ پکڑ لوں. یہ تم چھوڑو, چائے کا کپ تو تم میل سے پکڑ لیتے ہو. مجھے خود جو مل جاتا نہیں ملا. ظاہر ہے پھر تم اکیلے کو اگر بار بار چائے کا کپ دیں گے تو مجھے کھچیچی تو چڑھے گی. میں نے کوئی جواب, میں نے تو یہ نہیں ان کو بتایا کہ میں تو یہاں سادہ پانی کا گلاس نہیں رکھتا, رسک نہیں لیتا, میں نے نہیں کہا. اصل میں بھائی صاحب وجہ پتہ کیا ہے, یہ ہے صحافی بہت پرانا, سینئر جرنلسٹ نہیں جسے کہتے. یہ جو جرنلسٹ ہوتے ہیں نا, لکھنے لکھانے والے شاعر ادیب لوگ, ان کے ہاتھ ایک میں ہوتا ہے قلم اور دوسرے میں ہوتا ہے چائے کا کپ. یہ ان کا کنیکشن ہے آپس میں. اگر یہ ساتھ ساتھ چائے نہ پیئے تو ادھر سے یہ پین لکھتا نہیں ہے. اور کئی دفعہ تو یہ فکرہ سوچتے سوچتے اتنا ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں کہ چائے کے کپ سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور پین منہ میں ڈال لیتے ہیں. سارا گل سواد سے لکھتی ہیں, ناجیہ جنید انکل اینڈ سویٹ کیوٹ عزیزی انکل. عزیزی صاحب ہمارے پرائم منسٹر کے لیے جو دھمال ڈالتے ہیں, اگر ہمارے نیکسٹ پرائم منسٹر عمران خان ہوئے اور پھر جب ان کی بات آئی تو عزیزی انکل دھمال کی بجائے کیا ڈالیں گے؟ بھائی جی یہ جب میں تمالے ڈال دوں, میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کے, یہ میں وزیر اعظم صاحب کے لیے نہیں ڈالتا, چونکہ ان کا تعلق پیر فقیر گھرانے سے ہے, درویش لوگ ہائے ہائے ہائے, اس لیے تمالے ڈالتا ہوں. درویش تو ہیں تمہارے مرشد, زبردست درویش. دیکھ لیں اس طرح کا سخت بندہ بھی مان رہا ہے, پیر فقیر تو وہ ہیں. اب اگر عمران خان آ گئے تو ادھر دمالے نہیں ڈالوں گا, وہ چونکہ کریکٹر ہیں اس لیے شور ڈالوں گا. بس یہ دعا کریں سارے مل کے کہ جو بھی آئے اس ملک کی حالت ٹھیک کر دے. یہ نہ ہو کہ شور یا تمال کی بجائے مجھے کمیٹی ڈالنی پڑ جائے اور میں گھر آپ کی پرجائی کو کہہ رہا ہوں کہ پڑھیے لو کہ بس کمیٹی نکلتی ہے تو پھر سبزی لے کے آتا ہوں. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. اچھا جی, اگلی میل ہمیں موصول ہوئی ہے ایڈوکیٹ میاں محمد نصیر گجرات سے. لکھتے ہیں, میرے بچے ہر وقت کارٹون دیکھتے ہیں کہ گھر میں کوئی اور پروگرام نہیں لگایا جا سکتا, لیکن جب عزیزی صاحب سکرین پر آتے ہیں تو بچے یہ کہہ کر مجھے دیکھنے کی اجازت دے دیتے ہیں کہ چلیں پاپا آپ اپنا کارٹون دیکھ لیں. دو جواب جواب تو دو. ان کی بات سچ ثابت کر رہے ہو تم. کوئی بات نہیں, کارٹون بنیا میری یاد نہ گھٹ دی, مینو نچ کے خوشیاں ونڈن دے. یہ کیا یہ تھا آپ کا آج کا حسب حال. آپ کے فیڈ بیک کا شدت سے انتظار رہے گا. facebook.com/hasbehaal.official. اس کے علاوہ ای میل, میسیجز اور خطوط کے ذریعے بھی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.